بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت مسلمہ کو ایک موقع پر بڑا تاکیدی حکم دیا کہ وہ 4 قسم کے لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک بنے، یا 4 قسم کے لوگوں میں سے کسی نہ کسی گروہ میں شامل ہو جائیں، لیکن 5واں مت بنے۔ 5واں اگر بنو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، لعنت و ملامت کے مستحق ہو جاؤ گے۔ کون سے 4 قسم کے لوگ ہیں وہ جن میں شامل ہونے کی اور جن میں سے ہونے کی ترغیب اور تاکید کی پیغمبر اسلام علیہ السلام نے؟ آپ نے فرمایا کہ کن عالماً، کہ تم عالم بنو، اور اگر عالم نہیں بن سکتے یا یہ موقع اب نہیں ہے تو دوسری بات آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ متعلماً، کہ علم دین حاصل کرنے والے بنو۔ لیکن اگر یہ بھی مرحلہ نہیں ہے، یہ بھی موقع نہیں ہے، تیسری چیز فرمائی آپ علیہ السلام نے او مستمعاً، کہ علماء کی مجلس میں شرکت، علماء کی باتیں اور علماء کے بیانات اور علماء کے تقاریر کو سنو۔ اس کا موقع تو ملتا ہے، اس لیے جہاں کہیں علماء کے بیانات ہوں، علماء کے تقاریر ہوں، علماء کے مجلسیں ہوں تو اس میں شرکت کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اس کا بھی موقع نہیں ملتا یا یہ بھی نہیں کر پاتا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ او محباً، چوتھا یہ ہے کہ کم از کم درجے میں علماء سے محبت کرنے والے بنو، ان سے عقیدت رکھنے والے بنو، ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو، ان کی توقیر کرو۔ یہ 4 چیزیں کرنے کی ہیں، یا ان 4 قسم کے لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہیے۔ یا تو عالم بننا چاہیے، اس کا موقع نہ ہو تو طالب علم بننا چاہیے، اس کا بھی موقع نہ ہو تو علماء کے بیانات اور علماء کے تقاریر کو غور سے سننا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لیکن اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم درجے میں علماء سے محبت کرنے والے ہونا چاہیے، علماء سے عقیدت رکھنے والے ہونا چاہیے، علماء کا احترام اور عزت کرنے والے بننا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وَلَا تَكُنْ خَامِسًا، 5واں مت بننا، فَتُهْلِكُ، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، لعنت و ملامت کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ 5واں مت بننا، اس کے تعلق سے محدثین کرام نے لکھا ہے کہ 5واں مت بننا کا مطلب یہ ہے کہ علماء کی مخالفت کرنے والے مت بننا، علماء کے تحقیر کرنے والے مت بننا، علماء سے نفرت کرنے والے مت بننا، علماء سے بغض و عداوت رکھنے والے مت بننا۔ اگر علماء سے بغض رکھو گے، علماء سے حسد کرو گے، علماء کے تحقیر کرو گے، علماء سے نفرت کرو گے اور علماء کی مخالفت کرو گے، فَتُهْلِكُ، تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ لیکن آج دیکھنے میں آتا ہے کہ کس طریقے سے معمولی باتوں کو بہانہ بنا کر رائی کا پہاڑ بنا دیا جاتا ہے، علماء کی مخالفتیں کی جاتی ہیں، علماء سے عداوت و دشمنی کی جاتی ہے۔ اس سے امت کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام کا فرمان ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے حدیث مبارکہ میں کہ جو علماء کو تکلیف دیتا ہے وہ اللہ کے نبی کو تکلیف دیتا ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری رشید احمد صاحب اجمیری دامن برکاتہم فرمایا کرتے ہیں کہ جو علماء کی تحقیر کرتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ مبلغ اسلام حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم علماء میں عیب مت نکالنا اور علماء کی برائیاں مت کرنا۔ اگر تم علماء کی تحقیر کرنے لگو گے
تو تمہارے 10 نسلوں تک تمہارے نسل میں کوئی عالم پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اور ان کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے، علماء کی عیب جوئی مت کرنا اور علماء کی برائی مت کرنا۔ جو علماء کی تحقیر کرتا ہے یا علماء کی برائیاں کرتا ہے، قبر میں سے قبلے کی طرف سے اس کا چہرہ ہٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے بہت زیادہ علماء کی تحقیر کرنے سے، علماء کی بے عزتی کرنے سے، علماء کی خواہ کی مخالفت کرنے سے اپنے آپ کو محتاط رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، لیکن علماء غیر معصوم ہیں، یعنی علماء سے گناہ ہو سکتا ہے، علماء کوئی غلطی کر سکتے ہیں، لیکن کسی غلطی کو بہانہ بنا کر بالکل طوفان بدتمیزی مچا دینا اور رائی کا پہاڑ بنا کر پیش کرنا اور زندگی بھر ان کی مخالفت کرتے پھرنا، یہ بات کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتی۔ یہ حدیث مبارکہ میں سناؤں تو آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوگا اور عمل کا شوق اور ذوق بھی پیدا ہوگا۔ ابن ماجہ شریف جو سیاہ ستہ کی 6 کتابیں ہیں، ان کتابوں میں سے ایک کتاب ہے ابن ماجہ شریف۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں حدیث کا متن ہی پیش کیے دیتا ہوں۔ عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یشفع یوم القیامت 3۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 3 لوگوں کو گناہ گاروں کی شفاعت اور سفارش کرنے کا اختیار دیا جائے گا، حق دیا جائے گا۔ کون ہیں وہ 3 لوگ جن کو قیامت کے دن گناہ گاروں کی شفاعت کی اجازت دی جائے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، الانبیاء، پہلے نمبر پر پیغمبر ہیں، انبیاء علیہم السلام ہیں، ثم العلماء، دوسرے نمبر پر علماء ہیں، ثم الشہداء، اور تیسرے نمبر پر شہداء ہیں۔ کتنا اونچا مقام ہے علماء کا۔ اس لیے علماء کا ہمیں چاہیے کہ ہم احترام کریں، ان کی توقیر کریں، عزت و احترام کریں، ان کے معاون بنیں، لیکن خبردار علماء کی مخالفت کرنے سے، علماء کے تحقیر کرنے سے اور علماء کی بے عزتی کرنے سے اور ان کی برائیوں کو اچھالنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی عمل ہمارے لیے قیامت کے پکڑ کا باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان فرمان نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنی کے دل و جان سے علماء سے محبت کرنے کی اور علماء کی باتیں دل و جان سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔